السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے بادشاہ کی بیوی جب بنی لکڑہارے کی بیٹی تو اس نے کیا کیا۔ بادشاہ نوشیروان اپنی ملکہ کے ساتھ سیر کو نکلا تھا۔ صحرا میں انہوں نے ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹا لادے ہوئے ہانکتا کانپتا اور قدم بقدم لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بڑا احمق آدمی ہے، اس نے اگر اپنی جوانی میں کچھ بہتر انداز اختیار کیا ہوتا تو اب اس بڑھاپے میں یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن ملکہ نے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، قصور اس کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے۔ اگر وہ کوئی لاحق عورت ہوتی تو آج اس بیچارے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عورت ہی ہے جو گھر بنانے، سنبھالنے اور مستقبل سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ بات بری لگی۔ دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ ملکہ عورتوں کی طرفداری کر رہی تھی اور بادشاہ مردوں کی جانبدار تھا۔ آخر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور ملکہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، آج میں تجھے یہیں چھوڑ جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو سنبھالتی ہو۔ ملکہ اس بوڑھے لکڑہارے کے پیچھے ہوئی۔ لکڑہارے نے بازار میں لکڑیاں بیچ دیں اور بازار سے روٹی ترکاری خرید کر گھر پہنچا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ گھر میں لکڑہارے کی بیوی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو ملکہ نے اس کے پاس جا کر کہا، میں ایک بے سہارا عورت ہوں، اگر آپ مجھے گھر میں رکھ لے تو میں آپ کی بیٹی کی طرح خدمت کروں گی۔ لکڑہارے نے کہا کہ ہمارا تو بامشکل گزارا ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بچی ہوئی روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی۔ دوسرے دن لکڑہارا کام پر جانے لگا تو ملکہ نے کہا، آج لکڑیاں بیچنے کے بعد روٹی سالن کے بجائے اناج اور دالیں لائے، میں اناج پیس کر روٹی بناؤں گی اور دال بھی پکا دوں گی۔ ملکہ نے اس اناج اور دالوں میں سے آدھا آدھا پکایا اور بوڑھے کو دکھا کر کہا، کل جو پیسے ملے آدھے پیسوں سے سامان لائیے اور آدھے پیسے گھر لے آئیے۔ اسی طرح چند روز میں لکڑہارے کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ملکہ نے پیسے نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، اس سے ایک گدھا خرید لے اور آئندہ لکڑیاں گدھے پر لاد کر لایا کرے۔ بوڑھے نے اب پہلے سے زیادہ لکڑیاں لانا شروع کیے تو آمدنی بڑھ گئی۔ پھر ملکہ نے بوڑھے سے کہا کہ ایک دن کی لکڑیاں بیچا کرے اور ایک دن کی لکڑیاں کسی جگہ جمع کر دے۔ ایسے میں ان کے پاس بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی اور جب سردی کے موسم میں لکڑیوں کی مانگ بڑھی اور قیمت چڑھی تو بیچ ڈالے۔ اتنی بڑی رقم پا کر بوڑھا اور بوڑھی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب بیٹی کے مشورے پر بوڑھے نے لکڑیوں کا کام چھوڑ دیا اور ایک اچھی جگہ پر دکان کھول لی۔ دکان چل نکلی۔ لکڑہارا سیٹھ ساہوکار بن گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ دکان میں اتنا فائدہ نہیں جتنا تجارت میں ہے۔ چنانچہ بوڑھا اب تاجر بن گیا۔ آہستہ آہستہ شہر کے معززین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی جگہ اب وہ ایک عالیشان محل بنا کر رہنے لگا۔ پھر ملکہ نے ایک دن لکڑہارے سے کہا، بادشاہ کو کھانے کی دعوت دے۔ لکڑہارا جو اب شہر کے چند گنے چنے ساہوکاروں میں اس کا شمار تھا، اس نے بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ نے خوشی سے قبول کر لی۔ مقررہ دن پر بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ اس محل پہنچا تو ہر چیز کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ لکڑہارے نے بتایا کہ یہ سب میری بیٹی کا کمال ہے۔ بادشاہ کو اس کی بیٹی سے ملنے کا شوق ہوا تو بیٹی سامنے آ گئی، لیکن نقاب و حجاب کے ساتھ، چنانچہ بادشاہ اسے نہیں پہچان سکا۔ لیکن اس کے رکھ رکھاؤ، بات چیت و انداز پر بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی اور اسے ملکہ بنانے کی پیشکش کی۔ اس پر ملکہ نے نقاب ہٹا کر کہا، میں تو پہلے سے ہی آپ کی داسی ہوں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر ملکہ نے ساری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میرا یہ منہ بولا باپ جو اس وقت ملک کا تاجر ہے، وہی غریب اور ضعیف لکڑہارا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اسی کی اپنی آمدنی کو سلیقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔